بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے وہ بڑی اہم کتاب ہے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے، کلچر اینڈ آئیڈینٹی اس کا موضوع ہے، اور نیچے آپ فیض احمد فیض جو فیض صاحب ہیں ان کا نام بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی تصویر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں ہم سب لوگ فیض صاحب سے متعارف ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بعد بہت بڑے ہمارے شاعر گزرے ہیں۔ شاعر انقلاب بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ فیض جو ہیں وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے، وہ ایک طرح سے فلسفی بھی تھے، اور ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے۔ یعنی پولیٹیشین ہم ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے، لیکن پولیٹیکل سٹرگل ان کی ضرور ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے اس کو شیما مجید اور جو ہے انہوں نے اس کو کمپائل کیا۔ یہ اصل میں فیض صاحب کی جو نثری تحریریں ہیں انگریزی میں اور کچھ تقریریں ہیں ان کو مناسب ایڈیٹنگ کے بعد کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ یعنی یہ اس چیز کی ایک بڑی شاندار مثال ہے کہ خریدی ہوئی کتاب کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ کتاب اصل میں نے برسوں پہلے خریدی تھی، لیکن اس کو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا، شاید دل کو اتنی بھلی نہیں لگی اور میں نے اس کو پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ، اور اس میں میرا خیال ہے کہ 10 سال گزر گئے، تو ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال کے تعاقب میں کہ جو افراد کی، گروہوں کی، اقوام کی جو شناختیں ہوتی ہیں اور شناختیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، ان شناختوں میں توازن کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ فرد جو ہے وہ مختلف سطح کی جو شناختیں ہوتی ہیں، یعنی ایک آپ کی لسانی، نسلی، علاقائی، صوبائی، قومی، یہ مختلف سطح کی آپ کی شناختیں ہیں، اس میں توازن کیسے پیدا کیا جائے، اس پہ سوچتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یہ کتاب مجھے اپنی اسٹڈی میں پڑھی ملی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس کا عنوان کلچر اور آئیڈینٹی ہے۔ اب اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہ فیض صاحب کی جو ہے وہ نثری تحریریں ہیں جو کہ مختلف سالوں میں، یعنی پاکستان بننے کے بعد سے سمجھ لیں یا اس سے کچھ پہلے بھی وہ شائع ہوتی رہی مختلف اخباروں میں، اور اس کے علاوہ کچھ رپورٹیں جو فیض صاحب نے پاکستان بننے کے بعد مختلف کمیٹیوں کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان رپورٹوں پہ کام کیا، وہ رپورٹیں کلچر، آئیڈینٹی، تعلیم، اس حوالے سے تھیں۔ تو آپ سب تو ان ساری تحریروں کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ میں نے جب ان کو پڑھا تو کچھ دن لگے، اس کو ایک نشست میں تو نہیں پڑھا، لیکن ایک روانی میں اس کو پڑھتا گیا، تو میں نے اس سے بہت سیکھا ہے۔ مثلاً اب ظاہر ہے کہ فیض صاحب کا ایک شاعر کی حیثیت سے جو تعارف ہے وہ تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک نثر نگار کے طور پر میں کم از کم ان کو نہیں جانتا تھا، اور بہت سارے لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن جب ان کی تحریر پڑھی، ان کی تقریریں جو کہ ٹرانسکرائب ہوئی اس میں ہیں، اس میں ان کی ایک آٹو بایوگرافیکل اسپیچ بھی ہے، ایک ان کی سمجھیں خود نوشت سوانح عمری سمجھ لیں کہ اس میں انہوں نے اپنے والد سے، اپنے دادا سے شروع کر کے سیالکوٹ کے ہی رہنے والے تھے۔ سیالکوٹ اس حوالے سے ایک بہت خوش قسمت شہر ہے کہ وہاں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے، جس میں اقبال شاعر مشرق، اور ایک طرح سے فیض جو ہیں وہ آپ شاعر مشرق ثانی انہیں کہہ سکتے ہیں، شاعر انقلاب اب کہہ سکتے ہیں، دونوں سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس میں فیض نے اپنے والد، اپنے دادا، اپنے خاندان، اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح وہ یہاں پہنچے۔ اس کتاب کے اندر جو اصل موضوع ہے وہ کلچر اور آئیڈینٹی کا۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر، تو دوسری طرف سے جو اس پہ بہت سے سوالات تھے وہ یہ تھے کہ اب یہ سیپریٹ، جداگانہ جو ایک تمدنی اور تہذیبی شناخت ہے، یہ کیسے ہے؟ متحدہ ہندوستان کے اندر تو ایک کامن ہسٹری ہے، تو ایک تمدن ہے، ایک زبان ہے، زبانیں ہیں، تو یہ ہم علیحدہ کس بنیاد پر ہوئے ہیں؟ اور پھر جب پاکستان بن گیا، اور آج تک بھی آئیڈینٹی کنفیوژن، جسے ہم شناخت کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، کچھ چیلنجز ہیں، وہ آج بھی باقی ہیں۔
تو اس میں پاکستانیت جو ہے وہ کیا ہے، کیا وہ ایک جداگانہ شناخت ہے یا شناخت بنے گی یا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت، یہ سمجھانے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ پھر چونکہ ایک مذہب کے نام پر ملک بنا، تو شاید اس میں ایک تصور یہ تھا کہ اس میں آرٹ جو یا کلچر کی ریپرزنٹیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس طرح آرٹ ہے، گانا ہے، ڈانسنگ ہے، ناچنا ہے، یہ سب چیزیں اس میں ایکسکلیوڈ ہو جائیں گی۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک تضاد مسائل تھے۔ فیض صاحب نے اس کتاب کے اندر، بڑے لوگ بڑی طرح سے سوچتے ہیں، تو انہوں نے کتاب کے اندر ایک بہت اچھی گتھی سلجھائی ہے جب انہوں نے کلچر کو اس طرح سے اس کی تعریف کی ہے۔ اب تعریفیں فیض صاحب نے خود کی ہے یا کہیں سے لی ہے، یہ میں اس پہ نہیں، لیکن وہ بہت شاندار ہے، جس سے میرے فہم میں بہت اضافہ ہوا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس سے کلچر کی لینتھ، اس کی جو لمبائی ہے وہ ہم ماپتے ہیں۔ اسی طرح جو کلچر کی جو بریتھ ہوتی ہے، اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے، وہ ہم اس کی جیوگرافی سے ماپتے ہیں۔ اور جو کلچر کی گہرائی ہے نا، وہ ہم اس کی جو زبان اور رسم و رواج ہیں ان کی پختگی سے ہم ماپتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کلچر کے اندر تمدن کے تین سمتیں ہو گئیں، تین ڈائمینشنز ہو گئی۔ ایک تو تاریخ ہو گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا پرانا ہے یہ کلچر، یہ تہذیب کتنی پرانی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، لینتھ۔ پھر اس کا جغرافیہ کہ وہ کتنا پھیلاؤ کیا ہے اس تمدن کا، اس تہذیب کا، وہ کسی ایک نقطے پر ہے یا بہت سے علاقوں میں وہ موجود ہے۔ پھر وہ اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں، اس سے اس کی زبان کتنی پختہ ہے یا اس کی رسم و رواج کیسے پختہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربوں کی زبان بہت پختگی، بڑی میچورٹی اور بڑی وسعت ہے اس کے اندر، اس سے ڈیپتھ آف دا کلچر جو ہے اس کی گہرائی معلوم ہوتی ہے۔ اور ظاہر رسم و رواج سے بھی اسی طرح پورا جو جغرافیہ ہے اس سے آپ اس کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں، اور اس کی پرانا کتنا ہے اس ہسٹری سے آپ اسے معلوم کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے بارے میں فیض صاحب نے کہا کہ جب پاکستان بن گیا تو اب ظاہر ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی، جن علاقوں پہ پاکستان مشتمل ہے، ان علاقوں کی اپنی جداگانہ تاریخ بھی ہے، اور یہاں پر زبانیں ایسی بولی جاتی ہیں جو کہ بالکل میچور، پنجابی ہے یا ہم پشتو دیکھتے ہیں، سندھی ہے، ٹھیک ہے، بلوچی ہے یا سرائکی ہے، یا اس طرح کی دوسری ہماری زبانیں ہیں، پوٹوہاری ہے۔ تو ان زبانوں کی اپنی بھی ایک پختگی ہے، اور اسی طرح رسم و رواج ہیں مختلف علاقوں کے۔ آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں تو اس میں زندگی کے پیٹرنز ڈفرینٹ ہیں، پنجاب میں اور ہیں، پھر کشمیر میں اور ہیں، گلگت بلتستان میں اور ہیں، بلوچستان میں اور ہیں۔ اسی طرح سے آپ جغرافیہ دیکھتے ہیں کہ، اور ان سب کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سب چیزیں جو کہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور اب یہ سب اکٹھے جو مل کے رہ رہے ہیں، تو ان کا اپنا بھی ایک کامن ہسٹوریکل جو ہے وہ ایکسپیرینس آئے گا، جس سے ابھی اگر پاکستان ایک جداگانہ کلچر نہیں ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک کلچر بن جائے گا۔ اسی طرح ذرا اردو زبان ہے اور اس کی چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کا آرٹ ہے اور مختلف چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بہت اچھی اس کے اندر ڈسکشن ہے اور یہ سوال بہت ویلڈ اٹھائے گئے ہیں کہ کیا واقعی جو موسیقی ہے یا پرفارمنگ آرٹس ہیں وہ دین کے بالکل مخالفت میں ہیں یا مخالف ہے، یا دین ان کا مخالف ہے، اس میں توازن کیسے پیدا ہوگا۔ پھر اسی کتاب کے اندر فیض صاحب نے بہت خوبی کے ساتھ جو ہے جو کلچر ہے، جس طرح اس کو بنانے والوں میں امیر خسرو کا جو انفلوئنس رہا اس معاشرے کے اوپر، اس کا بہت ذکر ہے۔ پھر غالب جو ہیں ان کا ذرا اردو کے سب سے بڑے، میر بہت سب سے بڑے شاعر ہیں، تو غالب بھی بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو اب یہ غالب کا ذکر ہے بہت خاص، اور غالب کی جو کنٹریبیوشن ہے، غالب ہمارے زوال کے دنوں کے شاعر ہیں، لیکن وہ زبان کا عروج ایک طرح سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ غالب نے جو زبان بولی، جو لکھی، وہ اردو کا عروج ہے ایک طرح سے۔ پھر علامہ اقبال کو غالب فیض صاحب نے اس کتاب کے اندر مختلف پہلوؤں سے ان کو دیکھا، اور اس میں انہوں نے شکایت کی ہے کہ اقبال کا فلسفی کے طور پر جو ہے وہ، اور پولیٹیشین کے طور پر تو بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کی۔ جو پوئٹری ہے، شاعری ہے، اس کو بھی فلسفے اور پولیٹکس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، حالانکہ پیور پوئٹری کے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ علامہ اقبال کی جو خصوصیات میں
ان کی شاعری میں کیا خاص بات ہے. مثلا ایک چیز جو بہت انہوں نے کہی کہ جو پراپر ناؤن ہے، جو اسم معرفہ ہے، اس کو شاعری میں اس طرح سے استعمال کرنا، یہ اقبال کا ہی ایک کام تھا اور اقبال کی ہی ایک ندرت ہے. پھر علامہ کی شاعری کی اور خوبیاں انہوں نے بیان کی. علامہ کا جو ایک فیوچرسٹک انفلوئنس ہے وہ اس پہ انہوں نے کافی گفتگو کی، بات کی. پھر کس طرح انہوں نے مسلم تہذیب جو ہے اس کو پرزرو کر دیا ہے اپنی شاعری کے اندر. تو یہ بہت ایک شاندار انہوں نے اس کے اوپر تذکرہ کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو جو تمدن دوسرے تمدنوں سے سیکھتے ہیں، اور جو لٹریچرس جب آپس میں انٹریکٹ ہوتا ہے ایسٹ ویسٹ کا، انفلوئنس جو ایسٹ کا ویسٹ پر اور ویسٹ کا ایسٹ پر، جو ایک دوسرے تمدنوں سے جو لٹریچر کا انفلوئنس ہونا ہے اور سیکھنا ہے، اس پہ کافی اچھی گفتگو فیض صاحب نے کی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو کلچرل ایشوز تھے، مسائل تھے، اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے. پھر کچھ مضامین میں جو ارلی ڈیز تھے پاکستان کے، اس میں جو مسائل تھے اس پہ بھی گفتگو کی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فیض صاحب کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی نثری تحریروں سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، میں نے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا اور اب دوبارہ اس کو شروع کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی سب کچھ اس میں سے حاصل نہیں کیا. میں اس میں سے اور حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ بڑے لوگوں کی تحریریں اور تقریروں بار بار سننے سے آپ زیادہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ریویو اچھا لگا.